بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں حافظ عبدالرشید اور آج آپ کو انشاءاللہ شفا کا وظیفہ بتاؤں گا۔ وہ بہت ہی انمول اور مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا قیمتی اور انمول وظیفہ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک ایک آیات کی تعریف اتنی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر اس کلام کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک طالب علم نے، استاد نے فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی ایک آیات اربوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو ایک طالب علم کی، ایک طلباء کی جو ہے چپل وہ ٹوٹ گئی۔ وہ ایک موچی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ میری جوتی جو ہے وہ بنا دیں تو میں آپ کو جو کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی آیات ہے وہ سناؤں گا۔ وہ موچی جو تھا وہ دنیا دار تھا اور جس کا دین سے کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی، میں تو اس کے پیسے لوں گا، میں جو ہے اس کے بدلے میں اجرت لوں گا، میں ایسی جوتی اور یہ چپل آپ کی نہیں بناؤں گا۔ خیر وہ طالب علم جو ہے وہ استاد کے پاس آیا اور کلاس کے دوران جو ہے مایوس بیٹھا تھا۔ جیسے ہمارا بچہ پریشان ہو تو ہم اسے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ آج میرا بیٹا پریشان ہے، آج کیا مسئلہ ہے اس کو۔ وہ طالب علم کو استاد نے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ تو اس نے کہا استاد جی اصل بات تو یہ ہے کہ میری چپل ٹوٹ گئی تھی اور میں موچی کے پاس گیا اور اس کو میں نے کہا کہ آپ میری جوتی بنا دو اور میں آپ کو آیات سناؤں گا جو کروڑوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس نے منع کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو اجرت چاہیے۔ تو آپ نے اس کو ایک ہیرا دیا جو بہت ہی قیمتی تھا اور فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس کو منڈی والوں کے پاس لے جاؤ، جو دیہاتی لوگ آتے ہیں، جو گاؤں سے آتے ہیں، جو اس کی صلاحیت کو یا اس کی قیمت کو نہیں جانتے، مقصد وہ جو استاد تھے وہ تو سمجھتے تھے، تو انہوں نے وہ جو ہے ہیرا دیا۔ وہ منڈی گیا تو منڈی والے لوگوں نے دیکھا یہ قیمتی پتھر ہے، یہ قیمتی کیا ہے، کیونکہ ان کو اس کی پہچان نہیں تھی۔ کسی نے 2 مولی لگا دی بھی اس کے بدلے میں لے لے، کسی نے کہا 2 گاجر لے لے، مقصد مختلف سبزیاں لے لے اس کے بدلے میں۔ تو خیر وہ واپس آ گیا، پوچھا کیا قیمت لگی، کہتا ہے کہ مختلف لوگوں نے سبزیوں کی مقصد بدلے میں لینا چاہا اور میں نہیں دے کے آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ دے کے آنا، میں نے تو یہ بولا تھا کہ آپ اس کی قیمت لگوا کے آنا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا اب اس کو جوہری کے پاس لے کے جاؤ جو اس کی قدر کو جانتا ہے، جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، جو اس کی رقم کو جانتا ہے، اس کے پاس لے کے جاؤ۔ جب وہ اس کے پاس لے کے گیا تو وہ جوہری تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ اتنا قیمتی ہیرا تیرے کو کہاں سے ملا؟ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا انمول اور قیمتی ہیرا تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت ہی نایاب ہیرا ہے اور بہت قیمتی ہے۔ کل وہ ادھر سے بھی واپس لے کے آ گیا تو استاد نے فرمایا بتاؤ اس کی قیمت کس نے لگائی؟ تو اس نے کہا کہ جو جوہری تھا، جو اس کو جاننے والا تھا، اس نے تو اس کو ایسے لپک رہا تھا کہ کسی صورت ہو یہ مجھے مل جائے اور میں اس کی جیسے تیسے کر کے قیمت دے کے میں اس کو خرید لوں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے جو کلام پاک کی شان کو جانتے ہیں، مقدس کلام کو سمجھتے ہیں، تو فائدہ انہی کو ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو نہیں ہوگا، ہوگا سب کو، لیکن یہ اخلاص کی بات ہے، خلوص کی بات ہے۔ جتنی آپ کے اندر خلوص ہوگی، توجہ ہوگی، تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال نمایاں سی ہے کہ آپ کسی افسر کے پاس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ بات کرو اور منہ ٹیڑھا کر لو، کبھی ادھر اور کبھی ادھر دیکھتے رہو، تو وہ آپ سے جب مخاطب ہو تو آپ کا رخ اس کی طرف نہیں ہوگا، تو کہے گا نکالے اس کو، دفع کرو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی اہمیت کو نہیں ترجیح دے گا، وہ آپ کو ادھر سے نکال دے گا۔ تو آپ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، جب ہم اس کو پڑھیں بالکل جستجو کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جب ہم دل سے پڑھتے ہیں، جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، احکم الحاکمین کا کلام ہے،
احکم الحاکمین کا کلام ہے یہ. جب ہم بالکل اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، جتنے دنیا کے بادشاہ ہیں، یہاں تک کہ جو جنات کے بادشاہ ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ ہیں، تو سب کا جو احکم الحاکمین ہے، سب کا بادشاہ، جب اس کا کلام پڑھے اور ہماری جستجو اور توجہ پوری نہ ہو تو ہمیں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں فائدہ تبھی ہوگا جب ہم بالکل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، بہت بڑا فائدہ ہے. یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، بہت بڑا فائدہ ہے. تو اب چلتے ہیں ہم وظیفے کی طرف. وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 11 بار. پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی 11 بار پڑھنا ہے. پھر سورہ رحمان شروع کریں گے. آپ پہلے رکوع پہ پہنچ کر آپ نے 27 بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے. پھر آپ دوسرے رکوع پہ پہنچیں گے تو آپ نے یہی الفاظ دہرانے ہیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یہ بھی 27 بار پڑھیں گے. پھر آپ نے تیسرے رکوع پہ پہنچیں گے، سورت مکمل ہو جائے گی تو آپ نے یا رحمان یا رحمان یہ بھی 27 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد سورت مکمل ہونے کے بعد پھر آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس کے بعد آپ جو ہے پانی پہ دم کریں گے اور کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہو اس پہ بھی دم کر کے کھایا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت شفا ملے گی. اور یہ مجرب وظیفہ ہے، بلکہ تجربہ شدہ وظیفہ ہے. ہر بیماری کے لیے شفا ہے. خاص کر جو شوگر والے ہیں ان کا شوگر جو ہے جیسے ہی آپ پانی پیو گے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں کنٹرول میں ہوگا. اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے، بہت ہی مجرب اور انمول وظیفہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام.